نحمده ونصلي على تھوڑا تھلے کر دے تاکہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. حضرات دی بکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ مجھ سے قبل بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطابات سن چکے ہیں. میں چند لمحات کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ اور اشتہار کے اوپر لگے ہوئے عنوان، لکھے ہوئے عنوان استحکام پاکستان بسلسلہ نفاذ اسلام کے حوالے سے چند معروضات، اور معروضات کیا، میر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. اپنے سینے میں امڑتا ہوا جذبات، احساسات کا ایک سمندر ہے، ایک غم کی داستان، ایک شرمندگی اور ایک افسوس کی ایک عظیم داستان ہے. حضرات، آج عالم یہ ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پہ بننے والے اس ملک کے اندر، اس خطۂ ارضی کے اندر، کہ جس کے حصول کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم زمین پہ ایک ایسے ٹکڑے کو حاصل کریں، زمین پہ ایک ایسے قطع ارضی کو حاصل کریں کہ جس کے اندر رب کے عطا کردہ قوانین کو نافذ کیا جائے، رب کی عطا کردہ شریعت اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد اور آپ کے عطا کردہ نظام کو نافذ کیا جائے. آج 70 سے زیادہ برس ملک کو بنے ہوئے بیت چکے. اس ملک کے اندر کائنات کے رب کے نظام کو نافذ نہیں کیا گیا، کائنات کے رب کے عطا کردہ قانون کو نافذ نہیں کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ چوری بڑھی، ڈکیتی بڑھی، رسہ گیری بڑھی، بے حیائی بڑھی، ماں بہنوں کی آبروئیں لٹیں، بچیوں کو زندہ جلایا گیا، ان کو ان کے گلوں پہ چھریوں کو چلایا گیا. بھوک بڑھی، نتیجہ کیا نکلا؟ بھوک کی خوف سے باپ نے اپنے سمیت اپنے سارے خانوادے کو جلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کائنات کے رب کے رسول فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
اسمبلی کے تحت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میدان عمل میں نکل کر ہم ٹھونک کر سودی تجارت کی گئی، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دی گئی۔ آج عالم کیا ہے؟ پورا ملک چاروں اطراف سے سیلاب نے گھیرا ہوا ہے، اور مسلمان آج بھی سوال کر رہا ہے، آج بھی بہانے تراش رہا ہے، آج بھی تجزیے کر رہا ہے کہ جناب اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا تو یہ بڑے بڑے محلات کو گراتا، یہ کچی بستیوں کو نہ گراتا۔ کیا آج اس پانی کے ریلوں نے تیرے سینے پہ ضرب نہیں لگائی کہ جس اللہ رب العزت نے پانی کے اس ایک ریلے کے ذریعے زمین کے اندر بستیوں کو دفن کر دیا، اگر تیرے محلات پہ رب کا حکم آیا یہ محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تجھے آج بھی اپنے مالک اپنے رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا ہے؟ تجھے آج بھی میں کہتا رہا، میرا باپ کہتا رہا، اس سے پہلے حضرت شہید کہتے رہے، علماء کی جماعت کہتی رہی، اکابرین کہتے رہے، ائمہ دین کہتے رہے، زمین اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ زمین کو خیر و برکات کے ساتھ بھرنا چاہتے ہو، زمین پہ آسمان والے کا نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ تم نے کہا نہیں نافذ کرتے، اللہ نے کہا تم زمین پہ نافذ نہیں کرتے، جس پہ تمہارا تھوڑا سا حکم چلتا ہے، جاؤ میں اپنے حکم کو اس پہ چلاتا ہوں جس پہ تیرا بھی حکم نہیں چلتا ہے۔ پھر رب نے ان پانیوں کے ذریعے تیری بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ آج کیا ہوا ہے تجھے؟ اور کہتے ہیں اللہ کیوں ناراض ہوا ہے؟ یہاں سے تو بڑے حاجی جاتے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے جناب عمرہ کرنے والے۔ ابھی کرونا کی بندش کے بعد عمرہ کھلا، جہاں دیکھا وہاں پہ جاننے والا پہچاننے والا۔ ہائے حاجی صاحب، اللہ کے دین سے غداری کر کے، نواز شریف اور عمران خان کی ٹاؤٹی کر کے، اللہ کے نظام سے بغاوت کر کے، اللہ کی توحید پہ چھریاں چلا کر، رب تعالیٰ کے نظام کو پسے پش ڈال کر کہتے ہو میں نے حج کیا ہے، ہم نے عمرے کیے ہیں، ہم پہ عذاب کیوں آیا ہے؟ آج سن لو یہ بات۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید یہ نفاذ اسلام کی بات کرنا، یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرنا، شاید یہ کوئی مستحبات میں سے ہے، شاید یہ کوئی ایسا فریضہ ہے جو بڑا اچھا ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ آج سنو بات، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تیرا چھوٹا سا گھر ہے، تیرا چھوٹا سا مکان ہے، 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، 1 کنال کا، 5 کنال کا، 10 کنال کا، اللہ کی کائنات کے اندر ایک حقیر ذرے سے بھی چھوٹا ہے۔ اس مکان کے اندر تو رہتا ہے، تیرا ساتھ والا تیرا ہمسایہ ہے۔ بات سمجھانے کے لیے مثال قائم کرا، تیرا ساتھ والا ہمسایہ ہے، تیرا بڑا پیارا بھی ہے، گاہے بگاہے تیرے کام بھی آتا ہے۔ میں کسی دشمن سا یا کسی شریکے والے کی بات نہیں کر رہا، ایسے کی بات کر رہا ہوں جو تجھے پیارا بھی ہے۔ جب تو نکلتا ہے اس کو سلام بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہے حاجی صاحب جا رہے ہیں ان کو سلام کرو۔ وہی حاجی صاحب
تیرے گھر کی دروازے کے اوپر دستک نہ دیں، صرف راہ چلتے تیرے بچے کو کہیں یار تیرے بابا جہاں پہ کہتے ہیں تیرا رشتہ ہو جائے وہاں رشتہ نہ کرنا، یا جو کام تیرے والد صاحب تجھے کہتے ہیں اس کی بجائے تو یہ کام کر لینا۔ تیری یہ جو تبسم تھا، جو تیرے چہرے پہ اس کے لیے پیار تھا، آج وہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میری چار دیواری کا مسئلہ ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے مشورہ دینے والا، یہ کون ہوتا ہے ٹانگ اڑانے والا، یہ کون ہوتا ہے میری اولاد کو گمراہ کرنے والا؟ آج تو یہ اہل حدیث، اے مسلمان، تجھے تیری قوم نے گمراہ کر دیا ہے، آج تیری فکر نے تجھے گمراہ کر دیا ہے۔ وہ چار مرلے کے گھر کے اندر تو کسی دوسرے کی بات کو گوارا نہیں کرتا ہے، تیری مرضی کے خلاف مشورے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ بتلا کائنات کا رب جس نے کائنات کو بنایا ہے، یہ گھر تو تیرا صرف اپنا بنایا ہوا ہے، یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا تو حقیقی مالک بھی نہیں ہے، لیکن یہ کائنات جس کا حقیقی مالک کائنات کا اکیلا واحد قہار رب ہے، اکیلے اس رب کی ملکیت کے اندر، اس کی حاکمیت کے اندر تو اوروں کو شریک کرتا ہے۔ تو نواز شریف کے عطا کردہ نظام کو لینا چاہتا ہے، تو عمران خان کے نظام کو لینا چاہتا ہے، تو انگریز کے نظام کو لینا چاہتا ہے، تو رسول اللہ کی عطا کردہ شریعت کو رد کرنا چاہتا ہے۔ پھر بتلا تجھ پہ اللہ رب العزت کے عذاب کیوں نہ آئے؟ آج ہمارے سینے میں درد ہے اس بات لوگوں، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہا اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کی جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع کے اندر نفاذ اسلام کی کوشش کرنا سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے تقرب کے حصول ہے۔ اور حضرت شہید کے الفاظ میں حضرت شہید نقل کرتے ہیں، کہا جاؤ اسماعیل شہید نے، ہم کہتے ہیں نا اہل حدیثوں، تم نے اپنے سٹیجوں سے سنا ہے نا، اسماعیل شہید کون ہے؟ بر صغیر میں اہل حدیث کا سر خیل وہ لا تزالو طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کا سر خیل ہے۔ ہم نے کہا اسماعیل شہید اہل حدیث کا بڑا ہے، اہل حدیثوں تمہارا بڑا کہتا ہے، کہا اللہ کی زمین پہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے قانون کو گوارا کرنا یہ شرک ہے۔ اور لوگوں، اللہ کے دین، اللہ کا نظام، آج صحابہ کی عظمت کو کس منہ سے بیان کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت کی بغاوت میں نفاذ اسلام کی، عدم نفاذ کی جو ہم پہ عذاب امڑے ہیں، ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ آج اس علاقے میں، اس بستی میں، اس بستی سے مراد پاکستان میں، آج صحابہ کی شرعام گستاخی ہوتی ہے، کوئی پٹا ڈالنے والا موجود نہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نکلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اور ہمارا حق ہے، صرف حق نہیں بلکہ ہم پہ لازم اور فرض ہے صحابہ کے دفاع کی بات کرنا، کائنات کے امام کی ختم نبوت کے دفاع کی جنگ لڑنا، حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑنا، یہ ہمارے پہ فرض اور لازم ہے۔ لیکن یہ شعائر اللہ کا حقیقی دفاع بھی اگر کسی چیز میں موجود ہے تو وہ رب کی دھرتی پہ، رب کے نظام کے قیام کے اندر موجود ہے۔ جب اسلامی نظام موجود ہوگا، نہ گستاخ رسول آزاد پھرے گا، نہ گستاخ اصحاب رسول آزاد پھرے گا۔ عالم یہ ہے آج گستاخ اصحاب رسول، اس کے خلاف پرچہ کٹوانا یہ آزمائش بن گیا ہے۔ اور اہل حدیث تم منتشر، تم بھیڑ بکریوں کی شکل میں دوبارہ تبدیل ہو گئے۔
زمانہ تھا مؤرخین نے لکھا اور مسلمان مؤرخین نے نہیں لکھا، کفار نے لکھا، انگریز کے استبداد کا مقابلہ کرنے والا پوری بستی میں صرف ایک اہل حدیث کا فرزند کٹنے کے لیے تیار ہے، مر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن رب کے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے، پاکستان اکیلے کے اندر 2.5-3 کروڑ اہل حدیث موجود ہیں اور رب کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کے لیے محنت کرنے سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں۔ تم تھوڑے ہو، 313 سے بھی تھوڑے ہو، اصحاب بدر سے بھی تھوڑے ہو۔ بتلاؤ، وہ تھوڑے سے تھے لیکن ایمان ان کے پاس موجود تھا، ان کا ایمان، وہ اس قدر عظیم ایمان کے حاملین تھے کہ ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے حوصلوں کو دیکھ کر کفار کے بڑے بڑے لشکر ان کے حوصلے پست ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، کتاب و سنت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنے والا، وہ جب یہ بات کرتا ہے ہم تھوڑے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور کہاں چلا گیا؟ تم تھوڑے ہو نہیں، وہ تھوڑے تھے لیکن ایمان پاس تھا، اللہ نے تھوڑوں کو بہتوں کے اوپر غالب کر دیا۔ اور اسی کائنات کے رب کے رسول نے کہا تھا، میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ نے تب پوچھا تھا، کہا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم آج جتنے بھی نہ ہوں گے، بدر جتنے بھی نہ ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا، نہیں، بل انتم کثیر، تم تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ بہت زیادہ ہوگے۔ کانتم کغثاء السیل، لیکن عالم یہ ہوگا جس طرح پانی کے اوپر، پانی کے ساتھ بہتے ہوئے تنکوں کی مانند ہوگے، جس طرح اس میں تنکے امڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن عالم یہ ہوگا جس طرح اس پر بلبلے ابلتے ہیں اور پھر پھٹ جاتے ہیں، تمہاری حالت تو یہ ہو جائے گی۔ کہا آقا وجہ کیا ہوگی؟ کہا تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا، زندگیوں سے پیار ہو جائے گا۔ آج نفسا نفسی کا عالم، صرف دوڑ ایک ہی ہے، جماعتیں پکار رہی ہیں، آ جاؤ اللہ کے دین کے لیے، آ جاؤ کتاب و سنت کی طرف، آ جاؤ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے۔ جماعتیں آوازیں دے رہی ہیں اور حاجی صاحب دکانوں کے اوپر جناب فیتا لے کے کپڑے ناپ رہے ہیں، کینچی لی ہوئی ہے، گز ناپ ناپ کر تھان کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آج حاجی صاحب بلڈر ہیں بڑے، جناب ہم اللہ کا شکر ہے جہاں پہ سوسائٹی کاٹتے ہیں وہاں مسجد بنا دیتے ہیں، یہی حاجی صاحب نے اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ بات سخت ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، ظالموں، کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو گے جب رسول اللہ تمہارے گریبان کو پکڑیں گے اور پوچھیں گے حبیب خدا، حبیبت حبیب خدا سیدہ عائشہ کو گالیاں دی جاتی رہی، بتلا تو کہاں تھا، بتلا کیا جواب دے گا؟ بتلائے گا میں مسجد بنا رہا تھا۔ کائنات کے ایمان کے یار غار ابو بکر کو کافر کہا جاتا رہا، کیا کہے گا؟ اللہ کے رسول میں حج کرتا رہا۔
حاجی صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی کی مجلس پانے والے، نبی کی مجلس پانے والے. آج تم مسجدوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کے دروس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن میں اللہ کے نظام اس کی دعوت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن میں توحید باری تعالیٰ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول کا صحابی رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے، رسول اللہ کے زمانے کو پانے والا ہے. کیا ابو بکر نے پوچھا ہے؟ ابو بکر کہتا ہے کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تو کیسا ہے؟ کہتا ہے جواب میں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کہا اوے حنظلہ کیسی بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا عالم یہ ہے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، رسول اللہ کی مجلس سے جدا ہوتے ہیں ایمان کی وہ حالت نہیں رہتی ہے، ایمان گرنا شروع ہو جاتا ہے. کہا حنظلہ میرا بھی عالم یہی ہے، ابو بکر کا عالم یہی ہے. کہا حنظلہ آجا رسول اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، حدیث طویل ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ حنظلہ وہ ابو بکر وہ تو اگر رسول اللہ کی مجلس کو اختیار نہ کرے ان کا ایمان گھٹ جاتا ہے. حاجی صاحب اگر آپ اپنی دکان سے نہ نکلیں آپ کا ایمان اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ترلا لینے کے لیے آیا ہوں، ترلا لینے کے لیے. یہ تمہارے بچے جن کے لیے کمائیاں کر رہے ہو، جناب میرا بچہ بڑا اچھا، میں اس کو بڑی حفاظت کر رہا ہوں، اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہوں، برا نہیں ہے، سگریٹ پان سے بچا ہوا ہے، اگلی بات نہیں کرتا. لیکن حضرت صاحب یہ وہ باتیں ہیں جس کا آپ جائزہ لے رہے ہیں. جو فکری الہاد اس کے ذہن کے اندر داخل ہو رہا ہے اس کا تدارک کس نے کرنا ہے؟ جو اس کو صحابہ کی عظمت کا پاس نہیں رہا، جو آج یہ انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ہو رہا ہے، جو اس کے ذہن کے اندر نفاذ اسلام کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، جو اس کا محبوب صرف عمران خان رہ گیا ہے، جو اس کا محبوب صرف نواز شریف رہ گیا ہے، جس کو اسلامی نظام سے کوئی وابستگی نہیں ہے. بتلاؤ اس بچے کو کل قیامت کے روز اللہ نے جہنم کے حوالے کر دیا، بتلا تو نے اس کے لیے کیا کمایا ہے، کیا کمائی کی ہے؟ آج اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی اولادوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ان کو دین سکھاؤ، دین سے جوڑو. آج الہاد ہر گھر کے سینے کے اوپر، ہر گھر کے دروازے کے اوپر دستک دے رہا. آج گستاخان صحابہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایک بدبخت جہلم سے اٹھے گا، ہم نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ یہ بات بھی آج اس لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ایسے ماحول میں ہوش کو حاصل کیا ہے، آنکھ کھولی ہے. ہمارے سینے کے اندر کبھی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ شاہد، کبھی ساری زندگی کے اندر نہ حب عمران کا چراغ جلا ہے، نہ حب نواز کا چراغ جلا ہے. میں وہ آدمی ہوں، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس وقت بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں. ہم نے جو کٹھنائیاں دیکھی ہیں صرف جماعتی اور تنظیمی زندگی کے اندر دیکھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہم پہ یہ رہا، ساری زندگی کے اندر ہمارے سینوں کے اندر اللہ، اس کے رسول، اس کے صحابہ کے علاوہ کسی کی محبت جمع نہیں ہوئی. ہمارے لیے محبت کا معیار اللہ اور اس کا رسول رہا ہے. ہم نے نہیں سوچا تھا کبھی کہ ایک بدبخت جہلم سے اٹھے گا، وہ نوجوانوں کو گمراہ کرے گا، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اس کے پیچھے چل پڑے گی. ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آتی. وہ 4 باتیں کرے گا اور نوجوان اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں سوال کرنا شروع ہو جائے گا. مجھے جو ایک بڑی وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے، میں نے بڑا سوچا
اور ایک بڑی وجہ، وہ اکیلی بڑی وجہ میرے نزدیک عقیدہ الولا والبرا کی کمزوری ہے۔ ہمارا محبت کا معیار اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے، ہمارے لیے نفرت کا معیار اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے۔ مثالیں دے کر بات واضح کر سکتے۔ نواز شریف کے قادیانی ہمارے بھائی ہیں تب بھی زندہ باد ہے۔ عمران خان کہے سلمان رشدی کے اوپر حملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تب بھی زندہ باد ہے۔ بداختے جو مرضی پیش کرتا رہے، پرواہ نہیں۔ اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں۔ لوگوں نے بہت برا بلا کہا، گالیاں نکالی، کہا آپ مخالفت کرتے ہیں مولوی، اللہ کی قسم تم گالیاں نکالو کٹ جائیں گے دین کے ان غداروں اور اسلامی نظام کے راستے میں ان رکاوٹوں کا ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے، ان کے خلاف میدان عمل میں نکلتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم نہ نواز شریف سے، نہ عمران خان سے، نہ بلاول بھٹو سے میری ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے والے بن جائیں، حضرت شہید کا پوتا ان کی جوتیوں کو اٹھانے والا بن جائے گا۔ اور یہ اسلامی نظام سے غداری کرنے والے ہوں، لاکھ لوگ اختلاف کرتے رہیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور آج، اور یہ بات بھی علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کہتے ہیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، کہا ہم نے تورات ہم نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ زمین کی وراثت نواز شریف کا حق نہیں ہے، زمین کی وراثت عمران خان کا حق نہیں ہے، زمین کی وراثت کسی اور کا حق نہیں، اللہ کے صلحاء کا حق ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور آج کہتے تھے خان صاحب آئیں گے تو معیشت سنور جائے گی، خان صاحب نے سنوار دی تھی، بعد والے کہتے تھے نواز شریف سنوار دے گا، اس نے بھی سنوار دی ہے۔ جاؤ آزماتے رہو، آزماتے رہو، معیشت نہیں سمجھ سکتی، معیشت تب سمرے گی جب اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام اس پہ نافذ کر دیا جائے۔ کہتے ہیں رزق جناب یہ لوٹ کے کھا لے۔ ایک بات شرع صدر کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے ایمانت اور دیانت کے ساتھ جواب دینا ہے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رزق کا مالک اللہ۔ معیشت کا مالک کون ہے؟ عمران خان، نواز شریف، دیگر جتنے بھی چور لٹیرے ملک میں مسلط ہوتے رہے، اگر وہ کھاتے رہے تو معاذ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا خزانہ کم پڑ گیا ہے؟ کوئی کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کوئی کہے، کوئی ایک پورے مہینے سے کہ اللہ کا خزانہ کم پڑے گا؟ نہیں، ان کے فسادات کی وجہ سے زمین پہ جو انہوں نے اللہ کے نظام کو معطل کر کے فساد برپا کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے معیشت کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیچھے سے سپلائی لائن کو روک دیا ہے، دبا دیا ہے، اس کو گونٹ دیا ہے۔ جاؤ قرآن کو اٹھا کے دیکھو، کائنات کے امام کے فرمان کو اٹھا کے دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر زمین پہ رہنے والے تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو زمین پہ نافذ کر دیتے، اللہ آسمان سے بھی رزق کے خزانوں کو کھول دیتا، زمین بھی اپنے اندر سے رزق کو باہر نکال دیتا۔
اور کائنات کے امام نے کہا تھا لحد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطر 40 صباحا. اور جاؤ سیال کوٹیو، یہ معیشت کی ایک بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے، کاروباری منڈی سمجھی جاتی ہے. سیال کوٹ کے تاجروں، آج سن لو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، لحد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا. اگر زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی ایک حد کو نافذ کیا جائے، ایک حد کو، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک زانی کی پشت پہ کوڑے مار دیے جائیں، ایک شرابی کی پشت پہ کوڑوں کو لگا دیا جائے، کتنا خیر و برکت والا ہے. اگر زمین پہ عذاب والی بارش نہیں، اللہ کے نبی نے خیر و برکت والی کہا ہے. اگر 40 دن خیر و برکات والی بارش ہوتی رہے، 40 دن اگر خیر و برکات والی بارش ہوتی رہے، جتنی خیر، جتنے خزانے، جتنے ذخیرے وہ بارش پیدا کرے گی، صرف اللہ کی ایک حد کا قیام اس سے کہیں زیادہ خیر و برکت کو نازل کرنے والا ہے. یقین مانو، آج بڑے اکانومسٹ اٹھیں گے اور کہیں گے جناب یوں کر لو، وہ کر لو، کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ہونا کب ہے؟ ہونا تب ہے جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی. چاہے وہ رسی دراز کر لے یا تم اس کو راضی کر لو، چاہے وہ رسی دراز کر دے یا تم اس کو راضی کر لو. لوگوں یاد رکھو، آج میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن و سنت موومنٹ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، حضرت شہید کا پوتا ہونے کی حیثیت سے، نفاذ اسلام کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے، علی وجہ البصیرہ یہ بات اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اسلامی نظام، دین، شعائر اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ، کائنات کے ایمان، اللہ رب العزت کی ذات پہ حملے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم روکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کے امام کی توہین ہوئی ہے. چند دن پہلے پھر بی جے پی کے ایک شخص نے بدبخت لعین اور ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. حکمرانوں کو کوئی ہوش کا نام نہیں ہے، سیاستدانوں کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اور جب اس بدبخت کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے گا پھر سارے پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اور ساتھ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کے اوپر نقد کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ 53 سال کے بزرگ، اس نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. 2 باتیں کرنے جا رہا ہوں، ایک اس بات کو آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، اور اسی بات میں موجود ہمارے لیے صحابہ کرام سے محبت، اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اہل اسلام، آج تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے پریشان ہو جاتے ہو. چیزیں، کتابیں، تاریخ، اپنے دین پہ اعتماد کرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. علم کمزور ہے، کم از کم ایمان کو تو مضبوط کرو. ہمارے شیخ خاور رشید بٹ صاحب حفظہ اللہ لارنس روڈ کے اندر موجود طلبہ سے خطاب کر رہے. میں طلبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، کہنے لگے ایک منکر حدیث سے میرا مناظرہ چل رہا ہے. کہتا ہے آپ حدیثوں کی بات کرتے ہیں، حدیثوں میں حدیث آئی ہے 53 سال کے بزرگ آپ کے نبی، ہمارے نبی،
انہوں نے 9 سال کی اماں عائشہ سے شادی کی. آپ حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، ہم تو ایسی حدیثوں کو صحیح نہیں مانتے. ہارون رشید بادشاہ صاحب کہنے لگے نوجوانوں تم اپنے سینے کے اندر اطمینان بھی پیدا کرو نا دین کے حوالے سے. علم کمزور ہے، اس علم کو مضبوط کرو. اگر دلائل نہیں بھی ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے علماء سے رجوع کرو. میں نے کہا بتلاؤ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آج بڑی عمر کے مرد کی چھوٹی عمر کی عورت سے آج شادی نہیں ہوتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ کہا فرق زیادہ ہے. کہا فرق زیادہ مسئلہ ہے یہ کہاں سے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جب 10 سال 15 سال 20 سال بڑھی اور اس فرق کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ سال کے فرق سے بھی ہو سکتی. اور دوسری بات کہا میں نے کہا دوسری بات یہ ہے اماں عائشہ کی شادی ہوئی کائنات کے امام سے. ابو بکر کو مسئلہ نہیں ہے، باپ کو مسئلہ نہیں ہے، معاشرے کو ارد گرد والوں کو مسئلہ نہیں ہے. جس کی شادی ہوئی صدیقہ کائنات کو مسئلہ نہیں ہے. اماں عائشہ کو مسئلہ نہیں ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر. کہا مجھے معلوم تھا کہ آگے سے بدبخت کیا بات کرنے والا ہے. کہا جواب میں کہتا ہے چھوڑو تم یہ بتلاؤ تمہارا 53 سال کا بزرگ تمہاری 9 سالہ بیٹی کا رشتہ مانگے تم دے دو گے؟ کہا ہاں. ہائے اللہ. کہا میں نے جواب میں کہا اگر رشتہ مانگنے والا محمد رسول اللہ ہو اللہ کی قسم دے دوں گا. ہارون رشید بادشاہ صاحب یہ بات کر رہے، میں مجمع میں بیٹھا ہوا، میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا. اللہ کی قسم اگر پیر محمد کا کوئی صحابی ہو ہمارے سے رشتہ مانگے ہم 9 سال سے چھوٹی بیٹی کا بھی رشتہ دے دیں. اللہ کی قسم رشتہ کیا بات ہے؟ کائنات کے امام کے صحابہ سے تو ہمیں پیار اتنا ہے اگر ہم یہ معاویہ کی عظمت کے دفاع کی خاطر ہمیں جان دینا پڑی دے دیں گے، لیکن صحابہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ صحابہ سے محبت کے چراغوں کو جلاؤ گے، کائنات کے امام کی محبت کے چراغوں کو جلاؤ گے، دین سے محبت کا حق ادا کرو گے. آج اسلامی نظام کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے. اپنی جوانیاں اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، اسلامی نظام کے ہر راستے میں حائل ہونے والے اسلام کے دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی جوانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ خون دل دے کے دکھائیں گے روئے بکے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.